اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بھی بن چکا ہے اور نظریہ بن چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر مبارک سے پہلے اپنی نبوت کی خبر نہیں. نعوذ باللہ. یاد رکھیے نبی بنایا نہیں جاتا، نبی بن کے آتا. نبی بنایا نہیں جاتا، نبی بن کے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر عالم ارواح کی 2 مجالس کا ذکر کیا گیا. ایک مجلس عام ہے، ایک مجلس خاص ہے. مجلس عام میں ہم آپ انبیاء سارے شامل ہیں، اور وہ تھی مجلس توحید یا میثاق توحید یا عہد الہی، جس میں رب تعالیٰ نے ہم سے اپنی توحید کے بارے میں پوچھا تھا. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے عالم ارواح میں کہا بلا، کیوں نہیں؟ بولا تو ہمارا رب ہے. ایک مجلس خاص تھی جس میں صرف انبیاء اور رسول اعظام، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 3 مقامات پر کیا گیا ہے. ایک طویل آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ایک میں نبیوں کا نام لے کر وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، نام لے کر اس مجلس وعدہ کو. اور ایک مقام پہ فرمایا میثاقًا غلیظا، ہم نے پختہ عہد لیا. تو تقریباً 3 مقامات پر مجلس وعدہ نبوت انبیاء علیہ السلام سے میثاق یا وعدہ یا عہد لیا گیا حضور کی نبوت. سبحان اللہ. اسی مجلس میں ان انبیاء کو نبوتیں دی گئی اور رسالتیں. یہ قرآن پاک ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، کوئی تفسیر نہیں، یہ حدیث نہیں. تو دونوں مجلسوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اس کی میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ درس قرآن نہیں، درس حدیث ہے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو نعوذ باللہ اپنی عمر مبارک کے 40 سال قبل، جو پیچھے 40 سال آپ نے گزارے، اس میں اپنی نبوت کی خبر نہ تھی، اس کا جواب حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کو حضور نے دیا. کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا مسلمان ہونے کے بعد کہ یا رسول اللہ فدا کا امی باپ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جب آپ چھوٹے بچے تھے، گہوارے میں ہوتے تھے، پنگوڑے میں ہوتے تھے، تو آپ روتے تھے اور اپنا دست مبارک اٹھاتے تھے، تو اس وقت بھی انگشت مبارک شہادت کی آپ اوپر کرتے تو جدھر کرتے تھے رات کے وقت وہ چاند ادھر ہو جایا کرتا تھا. وہ کیا بات ہے؟ یہ سوال کیا کہ انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے سگے چچا. یہ وہی عباس ابن عبد المطلب ہیں جو پہلے غزوہ بدر میں حضور کے اور صحابہ کے ساتھ لڑنے والوں میں آئے تھے، کفار کے ساتھ، اور پھر قیدی ہو گئے. تو وہ آپ کو پتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ فدیہ دے سکتے ہیں فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیں، جو مدینے کے 10 بچوں کو پڑھا سکتے ہیں وہ پڑھا دیں. تو حضرت عباس نہ فدیہ دے سکنے میں آئے اور نہ پڑھانے میں آئے، تو ان کی بازو اور ٹانگیں اور جسم باندھ دیا گیا مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ. رات گزری، صبح حضور فجر میں تشریف لائے. حضور کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، لگتا ہے آپ ساری رات سوئے نہیں ہیں.
چونکہ ایک دن پہلے غزوہ بدر ہوا تھا اور قیدی سارے لائے گئے تھے اور مسجد نبی میں لا کے انہیں قیدی بنا کے باندھ دیا گیا تھا. تو جن کے پاس تو پیسے تھے وہ چھڑا کے لے گئے, جن کے پاس مزید پیچھے تھا ان کو پیغام دے دیا گیا. جو پڑھے لکھے تھے کہ فدیہ نہ دے سکتے تھے انہیں کہا گیا مدینے کے 10 بچوں کو پڑھا دیں. تو حضرت عباس بھی ادھر رسی سے بندھے ہوئے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ساری رات لگتا ہے سوئے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا مجھے میرے چچا عباس کا ساری رات کراہنا, اس نے سونے نہیں مجھے دی. یہ ہے خون. ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے, یہ ہے خون. تو کیا صحابہ تو مجھے اجازت دیتے ہو میں اپنے چچا عباس کی یہ کوچیں کھول دوں اور رسیاں کھول دوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے اجازت مانگیں, آقا جو حکم کریں. فرمایا جاؤ رسیاں اس کی کھولو اور عباس کو بلا دو. حضور کے چچا حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو. فرمایا عرض کیا نہیں. فرمایا پھر فدیہ دو, پیسے تمہارے پاس ہیں تو اپنے آپ کو چھڑا لو. عرض کیا پیسے نہیں ہیں. حضور نے فرمایا چچا عباس وہ پیسے جو آپ نے اور میری چچی نے گھر کے اندر فلاں جگہ پر جگہ کھود کے چھپائے ہیں, کیا وہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ حضرت عباس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان پیسوں کو تو سوائے میں اور تیری چچی کے جانتا کوئی نہیں. اسی وقت جان لیا کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے. کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. یہ وہ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا. تو انہوں نے جب سوال کیا, سوال آپ کو میں نے پہلے سنا دیا, تو حضور نے فرمایا جب میں بچپن میں گہوارے میں ہوتا تھا میں اپنی امت کے گناہوں کو یاد کرتا. جب یاد کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں روتا کہ مولا معاف کر دے میری امت کو. تو وہ نوری چاند مجھے لوریاں دیا کرتا تھا, لوریاں دیتا تھا. حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا گہوارے میں پنگوڑے میں شیر خارگی کے عالم میں آپ کو اپنی نبوت کی خبر تھی؟ حضور نے فرمایا گود میں گہوارے میں اپنی نبوت کی خبر ہونا تو یہ عیسیٰ روح اللہ کا کام ہے کہ جب حضرت مریم انہیں لے کر گود میں اٹھا کر قوم کے پاس آئیں تو حکم الہی تھا جناب مریم کو کہ خاموش رہنا ہے, بولنا نہیں. قوم نے پوچھا مریم بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی, نکاح نہیں ہوا, بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو نعوذ باللہ بدکاری کر کے آئی ہے. تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. تو جناب عیسیٰ گہوارے میں بولے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیم وجعلنی مبارکا. اللہ نے مجھے انجیل عطا کی ہے اور مجھے مبارک اسرائیل کا نبی بنا کر دیا. تو حضور نے فرمایا گہوارے میں خبر ہونا یہ تو عیسیٰ روح اللہ کا کام ہے. قسم ہے مجھے اس ذات قدوس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. جب میں اپنی ماں آمنہ کے بطن اطہر میں ہوتا تھا لوح محفوظ پر رب کا جو قدرت الہی کا قلم چلا کرتا تھا عباس میں تو اس کی آواز ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا. دو چیزیں ہیں. بعثت سے قبل جو نبی ہوتا ہے وہ نبی بالقوہ ہوتا ہے, بالفعل نبی نہیں ہوتا. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اعلان نبوت کا تو وہ نبی بالفعل نبی ہوتا ہے. بعثت کے بعد نبوت کیا ہوتی ہے؟ بالفعل, یعنی ایکٹیو ہو جاتی ہے نبوت. اور اس سے قبل کیا ہے؟ بالقوہ, یعنی نبوت کی طاقت ہے اس میں. بالقوہ وہ نبی ہوتا ہے. تو جو لوگ اس جیوسپروڈنس کو نہیں نہ سمجھتے کہ بالقوہ کیا شے ہے, نبوت بالقوہ اور نبوت بالفعل, انہیں کیا پتا کہ قرآن اور حدیث اور اس کے اصول اور اسالیب اور اس کی تفاسیر کیا ہیں اور عقائد کس شے کا نام. اب آئیے میں اس سے میں آغاز کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا ہے, امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو نقل کیا ہے, امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے,
امام طبرانی معجم الکبیر کے اندر نقل کیا ہے، دیگر کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ سیدنا ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، آپ پر نبوت کب واجب کی گئی؟ ایک صحابہ کا یہ سوال ہے، ابھی میں اس کا جواب نہیں دے گا۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا متا جعلت نبیہ، آقا آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تیسرا سوال حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی حضور کے چچا کے بیٹے، وہ کہتے ہیں حضور سے پوچھا گیا متا کتبت نبیہ، آقا آپ کے لیے نبوت کب لکھ دی گئی؟ میسرۃ الفجر روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ متا کنت نبیہ، آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ اور دوسری روایت میں متا اخذ میثاقک، آقا آپ سے نبوت کا میثاق کب لیا گیا؟ اور آخری روایت ہے جس میں حضرت عامر روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متستم بیت یا رسول اللہ، آقا آپ کو نبوت کے تخت پر کب بٹھایا گیا؟ کتنی روایتیں ہوئیں؟ 5۔ متستم بیت ایک سوال، متا اخذ میثاقک، متا کنت نبیہ، متا کتبت نبیہ، متا جعلت نبیہ، اور چھٹا متا وجبت لک النبوہ۔ 6 قسم کے سوال ہیں، ہر سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا الآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے، میں اللہ کا نبی بنا چکا، اللہ کا نبی رب کائنات نے مجھے اپنا نبی بنا لیا۔ اور حضرت عمر ایک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا متا جعلت نبیہ، آقا آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو حضور نے فرمایا آدم منجدل فی الطین، ابھی آدم کے جسم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، آدم علیہ السلام کے جسم کی مٹی گوندی جا رہی، منجدل فی الطین، آدم کے جسم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اللہ کی بارگاہ میں نبی لکھا جا چکا۔ سبحان اللہ۔ ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین، میں اپنے اللہ کے ہاں اس وقت ختم نبوت کا تاج بھی پہن چکا تھا، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، ابھی آدم اپنے جسم اور مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھے، وَسُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، اور کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ میں ہی وہ شخص ہوں کہ جن کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی، وَسُنَبِّئُكُمْ، کیا تمہیں بتاؤں نا وَبَشَارَةُ عیسیٰ، میں ہی عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری ہوں، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور میں ہی وہ ہوں کہ جس کی خاطر میری ماں نے میری پیدائش سے قبل رویائے صالحہ دیکھے تھے، یعنی مبارک خواب دیکھے تھے، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ تَرَيْنَا، اور آقا فرماتے ہیں اسی طرح ہر نبی کی ماں اس کی پیدائش سے پہلے خواب دیکھتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر وضاحت کیا ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں انی عبد اللہ وخاتم النبیین وذکر مثلہ وزاد فیہ ان ام رسول اللہ رأت حین ودعتہ نورا ادات منہ کسور الشام، آقا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا بندہ خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، اور میں ہی وہ ہستی ہوں کہ جس کی ماں نے میری پیدائش کے وقت مکہ کی اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھ کر میرے نور کی وجہ سے شام کے محلات اور اس کے قصور کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا انی
عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، میں اللہ کی ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جب آدم علیہ السلام کے جسم میں مٹی ابھی ڈھونڈی جا رہی تھی۔ وَسُأُحَدِّثُكُمْ، اور کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ میں وہ ہوں کہ جن کے بارے میں حضرت ابراہیم جب کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور تعمیر کرنے کے بعد رب کائنات نے پوچھا ابراہیم میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرا گھر بناؤ، تم نے گھر تعمیر کر دیا، ابراہیم بتاؤ اس کی مزدوری کیا چاہتے ہو؟ تو ابراہیم نے کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا کعبے کی مزدوری یہ دے کہ اپنا خاتم النبیین مجھے عطا کر۔ جس کعبے کو ہم سجدہ کرتے ہیں جدھر رخ کر کے رب کی نماز پڑھتے ہیں، ذرا پوچھو تو صحیح قرآن سے کہ اس کعبے کی مزدوری کیا ہے، اس کعبے کے بنانے کا اجر کیا ہے؟ دنیا میں کوئی گھر بنائے، رب کہتا ہے اللہ کا گھر بنایا ہے میں تجھے جنت میں گھر دوں گا۔ ایک اگر اینٹ اگر کوئی اس گھر کی لگاتا ہے اللہ کے گھر کی، رب اس کے بدلے میں محل عطا کرتا ہے۔ ارے کعبہ جس کی طرف سے شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اور پوری کائنات میں کوئی بھی مسلمان جدھر بھی ہوتا ہے وہ رب کی نماز پڑھتا ہے تو ادھر رخ کر کے پڑھتا ہے، فضاؤں میں ہو، بستیوں میں ہو، زمین کی میں اوپر رہ رہا ہو، اس کعبے کی طرف رخ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ رکن اعظم بھی ادا کیا جائے گا تو کعبے کا طواف کیے بغیر رکن اعظم مکمل نہیں ہوگا، اور رکن اعظم پورا نہیں ہوگا جب تک آپ کعبے کی طرف رخ نہ کریں گے۔ عزیزان محترم، وہی کعبہ جس کا گھر اگر تعمیر ہو رہا ہے اس کی مزدوری کوئی اور نہیں، محمد مصطفیٰ کی ذات پاک۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا نے فرمایا میں ہی وہ ہوں جس کے لیے خوشخبری حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دی، اور قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ قرآن مجید میں آیا کہ اللہ پاک نے مجھے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ تمہیں بتاؤں میرے بعد آنے والا نبی احمد ہوگا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کا نام تو زیادہ مشہور معروف محمد ہے، دادا نے محمد رکھا تو احمد کیوں انہوں نے کہا؟ پتہ ہے آپ کو کیوں کہا؟ بڑا قابل توجہ یہ سوال، اور اس کا جواب بڑا خوبصورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 یا 34 سال کی عمر میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ زیادہ زمانہ آپ کا آسمانوں پر گزرا ہے، زیادہ زمانہ کہاں گزرا ہے؟ یعنی تقریباً 550 سال وہ لے لیں حضور کی ولادت سے پہلے، اور اب کے بھی لے لیں تقریباً 1400 سال، 1450 سال، تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ تقریباً 2000 سال۔ یہ آپ کا زمانہ کہاں گزرا ہے ابھی تک کا؟ زیادہ آسمانوں پر۔ تو حضور کا نام نامی اسم گرامی آسمانوں پہ احمد ہے، زمین پہ کیا ہے؟ آسمان پہ کیا ہے؟ زمین پہ کیا ہے؟ محمد۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ محمود۔ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ محمود۔ زمین پہ دنیا میں محمد، آسمانوں پر احمد، قیامت کے دن محمود۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں حریم ناز میں پہنچے تو وہاں قریب بیٹھ کر رب کا جب نظارہ کیا تو اس وقت حامد، اس وقت کیا تھے؟ حامد۔ اس وقت کیا تھے؟ بولیے حامد۔ اور ہو کیا رہا تھا سب میں؟ حمد۔ محمد میں بھی حمد، محمود میں بھی حمد، احمد میں بھی حمد، حامد میں بھی حمد۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ نام جو محمد، حامد، احمد، محمود کر تو رہا ہے،
حمد ہم تجھے اس حمد کا وہ صلہ دیں گے کہ جب بھی کائنات میں کوئی میرے کلام کو پڑھے گا، شروع کرے گا الحمد، تو الحمد میں وہ دیکھے کہ محمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، احمد بھی ہے۔ یہ ہے وہ، اس کو پھر کبھی میں رکھتا ہوں، لیکن چونکہ میرا موضوع وہ نہیں، لہذا اس لیے حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ احمد۔ حضور کا نام قرآن پاک میں محمد بھی آیا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام چونکہ سماوی صفات زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے احمد انہوں نے کہا۔ اور پھر آپ نے وہی حدیث آگے بیان فرمائی، برو یا امتی رات فی منامہا انا ودت نورن اداعت منہ قصور الشام، اور میں ہی وہ ہوں کہ جن کی ماں نے میری پیدائش سے قبل رویائے صالحہ دیکھے اور ولادت کے وقت شام کے محلات کا نظارہ کرا۔ اور پھر حضرت خالد بن معدان روایت کرتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آخری حدیث بیان کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ کے اصحاب نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، اخبرنا عن نفسک، آقا اپنی ذات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں، انا دعوت ابراہیم وبشر بی عیسی بن مریم ورأت امی حین ودعت خارج منها نور اضاءت له قصور الشام۔ وہی حدیث حضور نے دوسرے الفاظوں میں بیان فرمائی کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں، اور میں ہی وہ ہوں کہ جن کو جب میری ماں نے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا۔ ان سے کیا نکلا؟ نور نکلا۔ اس نور سے ارد گرد اتنا روشن ہو گیا کہ میری ماں مکے کی اندھیری اس کوٹھڑی کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات کا نظارہ کرنا۔ سو عزیزان محترم، یہ احادیث پاک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، یہ احادیث پاک فقط حضور کی نبوت کے حوالے سے، کہ کب سے حضور کو نبی بنایا جا چکا تھا۔ لہذا جو شخص یہ نظریہ یا عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور نبی اکرم کو بعثت سے قبل اپنی نبوت کی خبر نہ تھی، رسالت کی خبر نہ تھی، یا حضور علیہ السلام کو اس حوالے سے کوئی معلوم نہ تھا، تو یاد رکھیے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے تو آپ کہہ لیں، جس کو دنیا کی چند گورنمنٹس نبی بناتی ہیں، یہ آپ دنیا کے کذابین کے لیے تو کہہ لیں، دنیا کے بڑے بڑے دجالوں کے لیے کہہ لیں، جن کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ 30 دجال قیامت تک جھوٹے آئیں۔ کتنے؟ 30۔ اور ہر ایک اپنے آپ کو نبی یا نبوت کا دعوے دار ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا ہم کذابون دجالون کلہم فی النار، سارے کذاب جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، دوزخی ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ نبوت محمدی اور نبوت اور رسالت محمدی وہ نبوت اور رسالت ہے جن کی خبر حضور کی آمد سے قبل انبیاء بھی دیتے آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلی گفتگو میں ایک فتویٰ بیان کیا تھا ایک امام کا، کہ انہوں نے کہا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے ادوار میں بھی اگر حضور تشریف ظاہری طور پر لے آتے تو اس دور میں ان نبیوں یا رسولوں کی نبوتیں اور رسالتیں بالفعل نہ رہتی، ایکٹیو حیثیت سے ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ ان کو بھی حضور کی نبوت اور رسالت کے پیچھے چلنا پڑتا، یہی وجہ ہے کہ وہ خبر دیتے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ذرا مختصر امین خان، امین خان صاحب تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں چند اشعار نعت رسول مقبول